بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک نبی بادشاہ جنہیں سورہ صاد میں خلیفہ کا ٹائٹل دیا گیا ہے، ایک ایسا ٹائٹل جو قرآن پاک میں ان کے علاوہ صرف حضرت آدم علیہ السلام کے لیے استعمال ہوا تھا۔ داؤد علیہ السلام جن پر سورہ سبا کے مطابق ایک آسمانی کتاب یعنی زبور بھی نازل ہوئی تھی، جسے ہم آج انگلش میں دا بک آف سیمز کہتے ہیں، وہ نبی بادشاہ جن کے علم اور حکم کا سورہ انبیاء اور سورہ نمل میں بالخصوص ذکر کیا گیا ہے، جن کے ساتھ اللہ کے حکم سے پہاڑ اور پرندے تسبیح کیا کرتے تھے، سورہ انبیاء کے مطابق جن کے لیے لوہے کو نرم کر دیا گیا تھا، اور سورہ سبا کے مطابق جو زرہ بختر یعنی باڈی آرمرز بنایا کرتے تھے، اور سورہ بقرہ کے مطابق جنہیں بادشاہی، سمجھداری اور جتنا اللہ نے چاہا علم بھی عطا کیا تھا۔ سورہ نمل کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام کہا کرتے تھے کہ اس اللہ کے لیے تعریف جس نے ہمیں اپنے بہت سے ایمان والے بندوں پر فضیلت دی۔ ان تمام باتوں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام ایک بادشاہ نبی سے بڑھ کر کچھ تھے۔ سورہ صاد میں حضرت داؤد علیہ السلام کے ایک بیٹے کا بالخصوص تعریف کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے کہ ہم نے داؤد کو سلیمان نامی بیٹا عطا فرمایا جو ایک نیک بندہ اور اللہ کی طرف پلٹتے رہنے والا تھا، جن کا دور شاید باقی تمام انبیاء میں سے ایک منفرد دور رہا ہے۔ انفیکٹ ان کی زندگی سے متعلق واقعات شاید ہی آپ کو کسی اور نبی کی زندگی میں دیکھنے کو ملیں، اور انفیکٹ اس کی ایک وجہ بھی تھی۔ سورہ صاد کے اندر داؤد علیہ السلام کے اس نیک بیٹے سلیمان علیہ السلام کی ایک بہت ہی خاص دعا کا ذکر ہے کہ اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھے ایک ایسی بادشاہی عطا فرما کہ جسے میرے بعد کوئی شخص نہ پا سکے، اور تو ہی دینے والا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس دعا سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک ایسی حکومت دے دی کہ جس کی واقعتاً دوسری کوئی مثال نہیں ملتی۔ مثلاً 3 مختلف صورتوں میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیز ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے کنٹرول میں دے دیا۔ سورہ صاد وہ جہاں چاہتے وہ وہاں انہیں نرمی سے پہنچا دیتی۔ سورہ سبا وہ ہوا سلیمان علیہ السلام کو 1 مہینے کا راستہ صبح اور 1 مہینے کا راستہ شام میں طے کروا دیا کرتی۔ پھر سورہ نمل سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اے لوگو ہمیں منطق الطیر یعنی پرندوں کی زبان سکھا دی گئی ہے، اور سورہ نمل ہی میں ایک جگہ سلیمان علیہ السلام ایک چیونٹی کی باقی چیونٹیوں سے ہوئی گفتگو سن اور اسے سمجھ بھی لیتے ہیں۔ لیکن 5 مختلف صورتوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی جنات پر حکومت کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے۔ سورہ نمل اس طرح کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے انسانوں، پرندوں اور جنات کو جمع کیا گیا اور ان کی کلاسیفیکیشن یعنی درجہ بندی کی گئی۔ سورہ سبا وہ جنات اللہ کے حکم سے سلیمان علیہ السلام کے سامنے کام کرتے اور سلیمان جو چاہتے اسے تیار کرتے تھے، مثلاً قلعے، مجسمے، تالابوں جیسے بڑے پانی کے حوض یعنی پولز، اور ایک جگہ پر فکسڈ ہوئے پکانے کے بڑے بڑے برتن۔ سورہ صاد سلیمان علیہ السلام کے زیر حکم جنات میں انتہائی طاقتور جنات بھی تھے، عمارتیں بنانے والے اور گہرے پانیوں میں غوطہ لگانے والے بھی۔ سورہ انبیاء جو ان کے حکم سے پانیوں میں گہرائی تک غوطے لگاتے اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے کام کرتے تھے۔ سورہ صاد اور کچھ جنات ایسے بھی جو ہر وقت زنجیروں میں جکڑے رہتے تھے۔ ذرا 1 منٹ کے لیے یہ پچھلا پیراگراف دوبارہ سے سنیے، کیونکہ میرا نہیں خیال کہ ہم جیسا ایک عام دماغ ان آیات میں بیان کی گئی ایک عظیم شان سلطنت کو اس کی حقیقی شان کے ساتھ صرف 1 مرتبہ ہی سن کر امیجن کر سکتا ہے۔ تیز ہواؤں کو کنٹرول کر سکنا، پرندوں اور چیونٹیوں کی گفتگو کو سمجھنا، انسانوں، پرندوں اور جنات کو ان کی کلاسیفیکیشن کے حساب سے کنٹرول کرنا، ان سے بڑے بڑے قلعے، عمارتیں، مجسمے اور تالابوں جیسے بڑے بڑے پانی کے پولز بنوانا، ان سے گہرے پانیوں میں غوطے لگوانا، اور ان جنات پر بھی کنٹرول جو ہر وقت زنجیروں میں جکڑے رہتے تھے۔ ایسی بادشاہی اور حکومت کا تصور ہی انسان کے رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ اور اس چیپٹر کے اندر میری یہی کوشش ہوگی کہ آپ کو سلیمان علیہ السلام کو عطا کی گئی اس حیرت انگیز سلطنت کی ایک جھلک دکھا سکوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، یا جیسا کہ انہیں انجیل میں کنگ سولومن کے نام سے جانا جاتا ہے، آج سے تقریباً 2970 سال پہلے گزرے ہیں۔
انجیل کے مطابق بادشاہ بنتے وقت سلیمان علیہ السلام کی عمر 15 سال تھی، اور یہ وہ پہلے نبی بادشاہ ہیں جن کا آرکیالوجی میں ثبوت بغیر کسی شک اور شبہ کے موجود ہے، کیونکہ ان کی سلطنت اتنی پھیلی ہوئی تھی، اتنی حیران کن تھی کہ بیبلونین، آسیرینز، یہاں تک کہ انڈین ریکارڈز کے اندر بھی اس سلطنت کے ٹریسز نظر آتے ہیں۔ مثلا 1946 میں جہاں آج اسرائیل کا تل ابیب واقع ہے، وہاں کھدائی کے دوران ایک 3.5 کلو سونے کا برتن ملا تھا، جس پر قدیم عبرانی یا ہیبریو زبان میں لکھا تھا اوفیر کا سونا بتھوران کے لیے۔ اب پہلی نظر میں تو یہ کوئی خاص عبارت نظر نہیں آتی، یوں لگتا ہے کہ شاید کوئی ایک تاجر کسی دوسرے تاجر کو سونا دے رہا ہو، لیکن یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ 10ویں صدی کے کارٹوگرافرز یعنی نقشے بنانے والے آج کے سری لنکا اور انڈیا کے بالکل جنوبی ساحلوں کو اوفیر کا نام دیتے تھے، جہاں سے ہاتھی دانت، خوبصورت پرندوں اور موروں کو یروشلم بھیجا جا رہا تھا۔ ان کے علاوہ اس پرانے تل ابیب کی کھدائی میں جو مرتبان ملے ہیں، ان کے اندر انڈین دار چینی پڑی ہوئی تھی، جو واضح ثبوت ہے کہ یروشلم تک دنیا بھر سے ریسورسز چلتے چلے آ رہے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کے یروشلم سے کچھ سامان ایسا بھی ملا ہے جو انڈیا کے بالکل الٹی سمت یعنی تارشیش سے آ رہا تھا، اور 10ویں صدی تک کے نقشوں میں تارشیش دراصل ماڈرن اسپین، مراکش اور تیونس کے علاقوں کو کہا جاتا تھا، جو تانبے، سونے اور چاندی کے حوالے سے مشہور تھا۔ بلکہ 2013 میں یروشلم ہی کی ایک آرکیولوجیکل سائٹ سے چاندی کے سکوں کا ایک خزانہ ملا تھا جسے سلور ہورڈز کہتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا یروشلم دولت کا گڑھ تھا۔ 3.5 کلو گرام سونے کے برتن، انڈیا سے آئے مور، اسپین سے آئے جواہرات، تیونس سے آئی چاندی، یوں لگتا ہے کہ جیسے یروشلم میں پوری دنیا کی دولت کھینچی چلی آ رہی تھی۔ ایک کیئرفل اندازے کے مطابق سلیمان علیہ السلام کے یروشلم میں ہر سال 18,000 کلو گرام سونا آ رہا تھا۔ میں آپ کو یروشلم کی دولت کے بارے میں مزید بھی بتاؤں گا، لیکن جس چیز نے مجھے سونے چاندی کے ان اباروں سے زیادہ حیران کیا وہ سلیمان علیہ السلام کا منطق الطیر یعنی پرندوں کی بولیاں سمجھ لینا تھا۔ منطق الطیر یہ سلیمان علیہ السلام کو عطا ہوا وہ معجزہ ہے جس کے ٹریسز آج بھی آپ کو دنیا کے مختلف کلچرز میں نظر آ سکتے ہیں، یا پھر کم سے کم وہ کلچرز 3000 سال پرانے اس معجزے سے انسپائرڈ ضرور نظر آتے ہیں۔ مثلا سویڈن میں ایک بادشاہ داگ کا ذکر ملتا ہے جو ایک بہت عقل مند شخص تھا، ویسے ہی جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، اور داگ کے پاس ایک پرندہ تھا جو اس کی بادشاہی میں اڑتا اور اس سے خبریں لا کر دیا کرتا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے سلیمان علیہ السلام کا ہدہد تھا۔ پھر 7ویں سے 11ویں صدی کے درمیان ناروے میں ڈیولپ ہونے والے نورس کلچر میں بھی اوڈن 2 پرندوں سے بات کرتا ہے جو دنیا بھر میں گھومتے ہیں اور اس سے واقعات کی خبر دیتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہدہد۔ بلکہ ناروے کے تاریخی ریکارڈز میں ایک بہت پرانا مینیوسکرپٹ ہے جو ایک طرح سے ایڈک نظموں کا مجموعہ ہے۔ اس میں ایک دستاویز ہے جس کا نام دی کوڈیکس وارمین فولس یا AM-242 ہے۔ اس دستاویز میں ایک ایسے بادشاہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ جو بہت عقل مند تھے اور جو پرندوں سے باتیں بھی کیا کرتے تھے، لیکن آخر پرندے باتیں کیسے کرتے ہیں؟ مجھے اور آپ کو تو صرف چہچہاہٹ ہی سنائی دے رہی ہوتی ہے، محض ایک بے معنی چہچہاہٹ۔ لیکن کیا واقعی یہ بے معنی چہچہاہٹ ہے؟ پرندے ایک سٹرکچرڈ بولی بولتے ہیں، اس کا ایک ثبوت تو آج سے 250 سال پہلے ہی مل گیا تھا، لیکن 2018 میں سائنٹیفک امریکن میگزین میں پرندوں کی بولی کے متعلق باقاعدہ ایک ریسرچ پبلش ہوئی تھی جس کی باتیں ویسے تو بہت ٹیکنیکل ہیں، لیکن اس کی ایک بات میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ پرندوں کی بولی ان کے دماغ کے اسی حصے سے اوریجنیٹ ہوتی ہے جہاں سے ہمارے دماغ میں ہماری زبان اوریجنیٹ ہوتی ہے، اور اس چیز نے مجھے ابھارا کہ آرنیتھولوجی یعنی پرندوں کی سائنسز کو گہرائی سے اسٹڈی کروں، اور سچ کہوں تو ملنے والی انفارمیشن حیران کن تھی۔
آج تک ہم یہی سمجھتے ہیں کہ پرندے صرف 3 طرح کی بولیاں بولتے ہیں۔ پہلی الرٹ کال، یعنی کسی شکاری جانور کو دیکھنے پر ایک دوسرے کو ہوشیار کر دینا، خبردار کر دینا، الرٹ کر دینا۔ دوسری میٹنگ کال، یعنی میٹنگ سیزن کے دوران میل برڈز فیمیل برڈز کی توجہ حاصل کرنے کے لیے بولتے ہیں، گانا گاتے ہیں۔ اور تیسری ایک خاص قسم کی آواز جس سے ہر پرندہ اپنے چوزے کو پہچان لیتا ہے، مثلا پینگوئنز۔ جب انٹارکٹیکا میں رہنے والے پینگوئنز سمندر میں مچھلی کے شکار کے لیے جاتے ہیں تو برف پر ان کے چوزے اکیلے رہ جاتے ہیں۔ اب ایک ہی سیزن میں پیدا ہونے والے 5 لاکھ پینگوئن چوزے جو سردی سے بچنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ چپک کر اپنے ماں باپ کا انتظار کرتے ہیں، تو سمندر سے واپس آنے پر ماں باپ اپنے چوزے کی خاص آواز سے انہیں پہچان لیتے ہیں۔ ابو بکر بہیقی کی روایت میں ابو مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کا ایک جوڑا دیکھا جس میں میل پرندہ فیمیل پرندے کے گرد منڈلا رہا تھا۔ اب یہ پرندوں کی ایک ٹیکنیک ہے جسے ہم میٹنگ بیہیویئر کہتے ہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے کہا کہ کیا تمہیں پتہ ہے یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ پرندہ اس وقت چڑیا کو دمشق کے میناروں میں گھونسلہ بنانے کا لالچ دے رہا ہے۔ اور پھر سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ دمشق کے مینار پتھروں کے بنے ہوئے، ان میں گھونسلہ نہیں بنایا جا سکتا، یہ پرندہ اس چڑیا کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اور یہ واقعہ اس اعتبار سے بہت زیادہ دلچسپ ہے کیونکہ سلیمان علیہ السلام نہ صرف پرندوں کے میٹنگ بیہیویئر کو سمجھ رہے تھے بلکہ اسے انٹرپریٹ بھی کر رہے تھے، اور اس پرندے کی میٹنگ سانگ کو بہت اچھی طرح سے سمجھ پا رہے تھے۔ لیکن میں آپ کو پرندوں کی ان 3 کالز کے علاوہ ان کی باقاعدہ سٹرکچرڈ بولی کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ آرنیتھولوجی کی اسٹڈی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ پرندوں میں ان 3 بولیوں کے علاوہ بھی ایک صلاحیت ہوتی ہے۔ انفیکٹ انسان کے علاوہ پرندے وہ واحد مخلوق ہیں جن کی بولی میں ڈوئل کوڈنگ ہوتی ہے۔ مثلا اگر میں کہوں کہ ہا تو اس کا کوئی مطلب نہیں بنتا، لیکن اگر میں ہا 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 کہوں تو آپ فوراً سمجھ جائیں کہ میں آپ کو ایک ایکسپریشن دے رہا ہوں ہنسنے کا۔ اور پرندوں کی بولی کا ایک ذریعہ یہی ڈوئل کوڈنگ ہے، اور سب سے واضح ڈوئل کوڈنگ پائڈ بیبلرز کی ہوتی ہے۔ جن کی چہچہاٹ میں معنی چھپے ہوتے ہیں، ایک طرح کا کمیونیکیشن میتھڈ، ایک بولی، ایک زبان۔ پرندوں کی بولی کا ایک اور ثبوت اینٹی فونل ڈویٹنگ ہے، یعنی کہ اکثر 2 پرندے ایک ساتھ ایسے پیٹرن پر بولتے ہیں کہ وہ ایک ہی آواز لگنے لگتی ہے، اور یہ عموماً ایک گانے کی طرح ہوتی ہے۔ اینٹی فونل ڈویٹنگ سننا تھوڑا سا نایاب ہے، لیکن اسے سننے والا کسی صورت یہ نہیں کہہ سکتا کہ پرندے کے اس بیہیویئر کا کوئی مطلب نہیں، یا یہ ایک بے معنی بولی بول رہا ہے۔ لیکن کچھ پرندے تو نہ صرف اپنی بولی بولتے ہیں بلکہ وہ اپنے علاوہ دوسرے جانوروں کی آوازیں بھی نکال سکتے ہیں، اور اسی وجہ سے انہیں ممک برڈز بھی کہتے ہیں، جو پرندوں کے لیے بالکل ایک نئی بولی سیکھ لینے کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ مثلا سانپ کی آواز نکالنا، سانپ کی آواز نکالنا سیکھ لینا تاکہ شکاری ان سے دور رہیں، بلکہ ڈرونگوز تو بالکل انسان جیسی آواز نکال سکتے ہیں۔ ماکنگ برڈ اپنی سپیشیز کے علاوہ کئی دوسرے پرندوں جیسی بولیاں بول دیتا ہے، اور اسی لیے تو اسے ماکنگ برڈ یعنی نقل اتارنے والا پرندہ کہتے ہیں۔
اور پھر آتا ہے براؤن تھریشر، 3000 مختلف بولیاں سیکھ لینے والا پرندہ۔ لیکن منطق الطیر یعنی پرندوں کی بولی کے متعلق یہ باتیں حیرت انگیز نہیں ہیں۔ جس چیز نے مجھے ذاتی طور پر سب سے زیادہ حیران کیا وہ یہ ہے کہ گرے پیرٹس کی بولی میں 3 سٹرکچرز بہت واضح طور پر ڈیٹیکٹ ہو چکے ہیں، ناؤنز، وربز اور ایڈجیکٹیوز، اور یہ وہ 3 سٹرکچر ہیں کہ جو کسی ایک باقاعدہ زبان میں موجود ہونے لازم ہے۔ 2007 میں ایلکس نامی ایک گرے پیرٹ نے مرنے سے پہلے اپنے مالک کو جو آخری الفاظ بولے تھے وہ اسے سکھائے بھی نہیں گئے تھے، اور وہ یہ تھے کہ اپنا خیال رکھنا، ہم پھر ملیں گے، آئی لو یو۔ اس وقت 3 ایسے پرندوں کے متعلق ہمیں کنفرم ہے کہ وہ اپنی بولی میں یہ تینوں سٹرکچرز استعمال کرتے ہیں، گرے پیرٹس، بلیک سٹارلنگز اور بلیک کیپ چکڈیز، لیکن ابھی تک مکمل طور پر ہم ان کی بولی کو ڈیسائفر نہیں کر پا رہے ہیں۔ دوسری عجیب بات کہ جو ہمیں آرنیتھولوجی سے پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ ایک ہی پرندہ 2 قسم کی بولیاں بھی بولتے دیکھا گیا ہے، یعنی کہ ایک وہ بولی جو وہ اپنے جھنڈ میں بول رہا ہے اور دوسری وہ بولی جو وہ اپنے چوزے کے ساتھ بول رہا ہے، اور یہ وہ رویہ ہے کہ جو انسان شو کرتا ہے۔ ہم بڑوں کی گفتگو ایک مختلف زبان میں ایک مختلف گرامر میں ہوتی ہے، جبکہ ہم اپنے بچوں سے مخاطب ہوں تو ہماری زبان تقریباً بدل جاتی ہے۔ ڈاکٹر کانراڈ لارنس نے جیک ڈاز نامی پرندوں پر بڑی تحقیق کی تھی۔ ان کی ریسرچ کے مطابق جب جیک ڈاز جھنڈ میں ہوتے ہیں تو جھنڈ کے ہر ممبر کے لیے ایک علیحدہ پیٹرن کی بولی بول رہے ہوتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے ایک دوسرے کے نام رکھے ہوں، اور جب وہ اڑنے لگتے ہیں تو ہر جیک ڈاگ انہی پیٹرنز پر بولتا ہے، بالکل ایسے جیسے وہ اڑتے ہوئے ایک دوسرے کا نام لے کر انہیں بلا رہے ہوں۔ اور تیسری عجیب بات کہ پرندوں کے چوزے پیدا ہوتے ہی ایک سٹرکچر بولی نہیں بولنے لگ جاتے، بلکہ ان کے چوزوں کی بولی بغیر کسی پیٹرن کے ہوتی ہے، بالکل ویسے جیسے انسانی بچوں کی بولی میں کوئی الفاظ نہیں ہوتے۔ لیکن سب کے سب پرندے ایک بولی بول کر ہی کمیونیکیٹ نہیں کرتے۔ اس وقت ہم نے پرندوں کی 11,000 سے زیادہ سپیشیز کو ڈاکیومنٹ کیا ہے، اور ان میں سے کچھ پرندے ایسے ہیں کہ جو کوئی بھی بولی بولے بغیر ایک میکینیکل طریقے سے آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں۔ مثلا نیوزی لینڈ کے سنائپس جو اپنے پروں کو ہوا میں ایک خاص انداز میں ادھر ادھر اڑاتے ہیں، اور ہوا کی ان لہروں یا پیٹرن سے دوسرے سنائپس اس میسج کو سمجھ لیتے ہیں۔ پھر کچھ پرندے مثلا ووڈ پیکرز اپنی چونچ سے لکڑی پر ڈرمنگ کرتے ہیں، پیکنگ کرتے ہیں، اور ڈرمنگ تو وہ مشہور آواز ہے کہ جو آپ سب نے ٹی وی پر سن رکھی ہوگی۔ صرف 2 سے 3 سیکنڈز کے دوران 10 سے 20 مرتبہ کی گئی ڈرمنگ جو ایک لمبے فاصلے تک سنی جا سکتی ہے۔ لیکن میں آپ کو اس ڈرمنگ کے بارے میں ایک بہت ہی خاص بات اور بھی بتانا چاہتا ہوں۔ کبھی آپ نے کلہاڑی سے لکڑی کاٹی ہے؟ اگر ہاں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کلہاڑی سے لکڑی کاٹنے کے لیے آپ کو کافی طاقت سے کلہاڑی مارنی پڑتی ہے، اور یہی وہ طاقت ہے جس کے ساتھ ووڈ پیکر اپنی چونچ اپنے پورے سر سمیت اس لکڑی پر مارتا ہے، اور اس مار یا اس ضرب سے اس کے سر پر پیدا ہونے والی فورس بالکل ویسی ہی فورس ہوتی ہے جو ہمیں ایک ٹرین کی ٹکر کے مارنے سے محسوس ہوگی۔ ٹیکنیکلی اس ڈرمنگ سے ووڈ پیکر کا سر پھٹ جانا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اسے اس وقت اپنے سر پر 800 Gs کی کشش ثقل محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ لیکن اس کا سر کیوں نہیں پھٹتا؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دن میں 12,000 مرتبہ اپنے سر کو لکڑی پر مارنے سے بھی ووڈ پیکر کو کوئی نقصان کیوں نہیں ہوتا؟ اس کا جواب سورہ ملک میں ہے۔ کیا یہ اپنے اوپر پروں کو کھولے ہوئے اور پروں کو سمیٹے ہوئے پرندوں کو نہیں دیکھتے؟ سوائے اللہ کے انہیں اور کوئی نہیں تھام سکتا۔ لیکن شاید اس سے بھی اہم ایک سوال کہ آخر یہ 11,000 پرندے جن کا ہمیں علم ہے کہ وہ بولی بولتے ہیں، ان میں سے کوئی 2 مختلف بولیاں بولتا ہے اور کوئی 3,000 مختلف بولیاں بولتا ہے۔ کچھ کو ہم ڈیسائفر کرنا شروع ہو چکے ہیں، کچھ کو ڈیسائفر کرنے سے بھی سالوں دور ہیں، میں بھی صدیاں۔ لیکن اتنی بولیاں کیوں؟
کیا صرف الرٹ کالز یا میٹنگ کالز ہی کافی نہیں تھی؟ پرندوں کو اتنی بولیاں کیوں دی گئی؟ ایکچولی اس کا بھی جواب موجود ہے سورہ نور میں۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ آسمانوں اور زمین کی تمام مخلوق اور پر پھیلائے اڑنے والے تمام پرندے اللہ کی تسبیح میں مشغول ہیں، اور ہر ایک کی نماز اور ہر ایک کی تسبیح اسے معلوم ہے۔ پچھلے 300 سال میں ہم نے اللہ کی اس مخلوق کی زبان کو ایک حقیقی بولی کے طور پر ماننا شروع کیا ہے، اور پچھلے 100 سال سے ہم ان کی بولی کو ڈیسائفر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہم صرف اتنا ہی ڈیسائفر کر پائے ہیں کہ ہاں پرندے ایک دوسرے کے نام بھی لیتے ہیں، لیکن 2900 سال پہلے ایک نبی کی دعا قبول ہوئی تھی جس میں انہوں نے ایک بڑی منفرد بادشاہت کی دعا مانگی تھی، وہ بادشاہت کہ جو کسی اور انسان کے پاس نہیں تھی۔ لیکن پرندوں کی بولیاں سمجھنا تو ان کی بادشاہت کا صرف ایک حصہ تھا۔ چیپٹر کے اگلے حصے کے اندر میں آپ کو ان کی بادشاہت کے دوسرے حیرت قدے کے متعلق بتاؤں گا۔ سورہ نمل میں بڑی وضاحت کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے انسان، پرندے اور جنات پیش کیے گئے تھے، جن میں سے ہر ایک کی کلاسیفیکیشن کی گئی تھی۔ جنات کیا ہیں اس حوالے سے بہت تفصیل کے ساتھ میں آپ کو تیسرے چیپٹر میں بتا چکا ہوں، اس لیے اس چیپٹر کے اندر میں آپ کو صرف ان جنات کے حوالے سے بتاؤں گا کہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے کام کر رہے تھے۔ اس وقت اسپین کے شہر اوکسانا میں ایک بہت ہی پرانا عربک مینیوسکرپٹ موجود ہے جو آج سے 800 سال پہلے الاندلس یعنی کہ مسلم اسپین کے دوران لکھا گیا تھا اور ایک عمارت کے نیچے دبا ہوا ملا تھا۔ اس مینیوسکرپٹ کو اس کے ڈھونڈنے والوں نے ایک بہت دلچسپ نام دیا تھا The Book of Deadly Names، یعنی زہریلے ناموں کی کتاب، اور یہ نام سمجھ میں بھی آتا ہے کیونکہ اس میں بڑی ہی تفصیل کے ساتھ اس بارے میں لکھائی موجود ہے کہ کیسے سلیمان نام کے ایک بادشاہ کے سامنے 72 مختلف جنات کو پیش کیا گیا تھا، اور کیسے انہوں نے بادشاہ کو اپنی اپنی قوتوں اور اپنی طاقتوں کے بارے میں بتایا تھا۔ ان جنات کے حوالے سے ایک سیکنڈ ریفرنس 9ویں صدی کے مسلمان اسکالر ابو فراج محمد کی کتاب کتاب الفہرست میں بھی ہے، جس کی چند اوریجنل کاپیز آج بھی استنبول، وینا، پیرس اور برلن میں موجود ہیں، اور اس کتاب میں ابو فراج نے ان 72 میں سے 70 جنات کی بڑی ڈیٹیلڈ ڈسکرپشن لکھی ہے کہ جو سلیمان علیہ السلام کے سامنے لائے گئے تھے۔ ان جنات کے حوالے سے ایک تیسرا ریفرنس بھی موجود ہے۔ 1089 میں لکھی جانے والی ایک کتاب الشامل فی البحر الکامل، جس میں ابو الفضل محمد الطباسی نے ان تمام کے تمام 72 جنات کی تفصیلی ڈسکرپشن لکھی ہے کہ وہ دیکھنے میں کیسے تھے۔ اس کتاب کے اندر موجود تمام تفصیلات اس ایک چیپٹر میں نہیں بتائی جا سکتی، لیکن ان میں سے چند ایک کے بارے میں آپ کو ضرور بتا دیتا ہوں کہ ان میں سے ایک کا نام المزاحب تھا، ایک ایسا جن جس کا جسم سونے کی طرح چمکتا تھا۔ پھر ایک کا نام الابید تھا جو بہت زیادہ سفید رنگ والا تھا اور اس کا پورا جسم نظر آتا تھا۔ پھر ایک کا نام الاحمر یعنی سرخ رنگ کا ایک جن جس کی ٹانگوں کا صرف اوپری حصہ ہی نظر آتا تھا۔ پھر ایک کا نام بورکن جس کی بہت گرجدار سی آواز تھی اور اس کی صرف کمر یعنی اس کی پیٹھ نظر آتی تھی۔ پھر ایک نام شمورش جس کے آنے کے وقت صرف اس کے پیٹ کی ایک جھلک سی نظر آتی تھی۔ پھر ایک نام میمون جس کے صرف پاؤں نظر آتے تھے، اور ایک کا نام زبا جو مٹی کے ایک طوفان کے ساتھ سفر کرتا تھا۔ اس آخری نام زبا کے حوالے سے ایک اور ریفرنس حیران کن طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صرف 100 سال بعد لکھی جانے والی کتاب ٹیسٹمنٹس آف سولومن میں بھی ملتا ہے، جس کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک ایسا جن بھی تھا کہ جو ہوا میں موجود ریت کی طرح اڑتا تھا، اور سلیمان علیہ السلام نے ایک شخص کو بھیجا کہ وہ چمڑے کے ایک مشکیزے کا منہ اس طرح سے کھول کر رکھے کہ جب صحرا کی ہوا چلے تو وہ مشکیزہ ہوا میں اڑنے والی ریت سے بھر جائے، اور پھر اس طرح وہ شخص زبا کو اس مشکیزے کے اندر لے جانے میں
کامیاب ہو گیا، اور پھر بعد میں زبا ہی کو استعمال کرتے ہوئے ایک ایسا پتھر اٹھا کر ہیکل کی عمارت میں لگوایا گیا تھا کہ جو باقی جنات کے لیے اٹھانے میں بھی بہت بڑا تھا۔ سورہ انبیاء اور سورہ صاد میں ان شیاطین جنات کا بھی ذکر ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زیر حکم تھے اور ان کے حکم سے گہرے پانیوں میں غوطے لگایا کرتے تھے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وہ غوطہ خور جنات ان کے لیے سمندروں کی گہرائیوں سے کیا کچھ نکال کر لاتے ہوں گے، لیکن جس کتاب کا میں آپ کو بتا رہا ہوں یعنی ٹیسٹیمنٹس آف سولومن، اس میں اسی زبا نامی جن کا ایک اور واقعہ بھی درج ہے کہ وہ بحر احمر یعنی ریڈ سی کی گہرائی سے پرپل یعنی بنفشی رنگ کا ایک بہت ہی حیرت انگیز سا ستون بھی نکال کر لایا تھا، اور اس وقت اس کے ساتھ ابرزت نامی ایک جن بھی تھا، ایک ایسا جن جس کا یہ دعویٰ تھا کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور بھی دیکھا ہے۔ اس کتاب میں اور بھی کئی جنات کے متعلق لکھا ہے جن کے نام مختلف زبانوں مثلا عربی، عبرانی اور یونانی سے ہیں، اور ان کے ڈسکرپشن بھی بہت ہی عجیب و غریب ہے۔ مثلا ایک ایسا جن بھی تھا کہ جس کے وجود پر کوئی سر ہی نہیں نظر آتا تھا۔ ان باتوں میں کتنی سچائی ہے سوائے اللہ کے اور کوئی بھی نہیں جانتا، لیکن میں آپ کو صرف اس لیے ان کے بارے میں بتا رہا ہوں کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے جنات کے پیش کیے جانے اور ان کے سمندروں کی گہرائیوں میں غوطے لگانے کی کنفرمیشن قرآن پاک میں موجود ہے۔ سورہ صاد ہی کی آیت نمبر 34 کی تفسیر میں ابن کثیر ایک جن کا ذکر کرتے ہیں کہ جس کا نام سخر تھا اور جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی مہر یعنی ان کی انگوٹھی چرانے کی کوشش کی تھی، اور 9ویں صدی کے ایک سکالر ابن الفقیہ کے جو ایک مورخ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک جیوگرافر بھی تھے، وہ اپنی کتاب عجائب المخلوقات و غرائب الموجودات میں اس جن کا بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ذکر کرتے ہیں کہ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے سزا دینے کے لیے ایک صندوق میں بند کر کے سمندروں میں پھینکوا دیا تھا، اور ایکچولی یہی وہ واقعہ ہے جہاں سے ساحل سمندر پر ملنے والی بوتل میں قید ایک جن کی کہانیوں کا لیجنڈ اوریجنیٹ ہوتا ہے۔ لیکن جنات یا شیاطین جنات کو سزا دینا بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی کا یہ خاصہ تھا۔ بخاری، مسلم، سنن نسائی، مسند احمد، مشکات اور سلسلۃ الصحیحہ، ان تمام کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے وقت ایک سرکش جن میرے قریب آیا اور وہ میری نماز میں خلل ڈالنا چاہتا تھا، مگر اللہ نے مجھے اس پر غلبہ دے دیا۔ میں نے اس کا گلا گھونٹا اور دباتا رہا یہاں تک کہ میں نے اس کے لعاب کی ٹھنڈک اپنی دونوں انگلیوں کے درمیان محسوس کی۔ میں نے چاہا کہ اسے مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دوں تاکہ تم لوگ صبح اسے اس حال میں دیکھ لو کہ مدینہ کے بچے اس کے ساتھ کھیل رہے ہوتے، لیکن مجھے اپنے بھائی سلیمان کی دعا یاد آ گئی کہ اے میرے رب، مجھے ایسی بادشاہی عطا کرنا جو میرے بعد کسی کو حاصل نہ ہو۔